نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اس آیت کریمہ کو اور اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ بھی آپ حضرات جانتے ہو. اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. اتنے پر بس نہیں ایمان لے آئے بس ختم نہیں، ایمان تو بہت سارے لوگ لاتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے اللہ نے خاص طور سے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ایمان لے آئے چھٹی ہو گئی، اب اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، معاذ اللہ برے کاموں کا ارتکاب کرنا ہے، معاذ اللہ یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ تقوی کا جو حقیقی معنی ہے اس معنی کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں اللہ والے کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندے کہا جاتا ہے، اللہ کے مقرب بندے کہا جاتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جن دو بزرگان دین کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے، انشاءاللہ العزیز ان دو بزرگان دین کی مختصر سیرت کے کچھ گوشے بیان کر کے ہم خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، آپ حضرات کی قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو انڈیا ہے ہندوستان، اس کے بغل میں پڑوسی ملک، اس سے آگے آپ جائیں تو افغانستان، اس سے آگے جائیں تو ازبکستان، اس سے آگے آپ جائیں تو ایران. اسی ایران کے اندر ایک صوبہ تھا، ایک اسٹیٹ تھا جسے خراسان کہا جاتا. آپ حضرت نے نام بھی سنا ہوگا. اسی خراسان کے اندر ایک شہر تھا جس کا نام تھا سمنا. وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا سید ابراہیم. سادات گھرانہ تھا، بادشاہی ان کے ہاتھوں میں تھی، حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی، سلطنت ان کے ہاتھوں میں تھی، تخت و تاج ان کے ہاتھوں میں تھا. مگر اتفاق سے اللہ اکبر، اللہ کی جیسی مرضی، ان کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی کوئی فرزند، کوئی بیٹا نہیں تھا. دونوں میاں بیوی رات بھر رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما، بیٹا عطا فرما، تاکہ ہماری جو سلطنت ہے، حکومت ہے، تاجداری ہے، تخت و تاج ہے، تخت نشین ہمارے جانے کے بعد ہمارا وہ بیٹا بن سکے، ہمارا نائب، ہمارا خلیفہ بن سکے. مگر اللہ اکبر، اولاد جو نرینہ تھی اس کی سعادت سے وہ محروم تھے، اولاد سے وہ محروم تھے اور انہیں اولاد نہیں مل رہی تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے، دونوں محل کے اندر تشریف فرما تھے، حرم سرا کے اندر تشریف فرما تھے. اتفاق سے اس زمانے کے ایک مشہور بزرگ جنہیں مجذوب کہا جاتا تھا، جن کا نام تھا شیخ ابراہیم مجذوب، اللہ والے تھے، ولی کے کامل تھے، عارف کامل تھے، سالک کامل تھے، اللہ وحدہ لا شریک کے نیک بندے تھے. جو دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا. اچانک وہ محل کے اندر کمرے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ دونوں میاں بیوی اچانک تشریف آوری پر حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتی. حیرت و استعجاب سے ان کی نگاہیں پھیل جاتی ہے کہ محل کے دروازے بند ہیں، محل کے دروازے جو ہے انہیں لاک کر دیا گیا ہے. یہ اچانک یہاں پر کیسے آ گئے؟ سمجھ جاتے ہیں یہ کرامت کے بلبوتے پر یہاں پر تشریف لے آئے شیخ ابراہیم مجذوب. آنے کے ساتھ فوراً برجستہ ارشاد فرماتے اے ابراہیم کیا تمہیں اولاد کی خواہش ہے؟
تمہیں کوئی فرزند کی خواہش ہے، بیٹے کی خواہش ہے، سنو سنو اللہ اکبر۔ وہ جو شیخ ابراہیم تھے انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹے کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان جو میاں بیوی تھے انہوں نے عرض کی ہاں حضور ہمیں اولاد کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، فرزند کی خواہش ہے، بیٹے کی خواہش ہے، تاکہ ہمارا جو تخت و تاج ہے اسے وہ سنبھال لے۔ جانے کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا پھر ان دونوں یہ جو میاں بیوی تھے انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ چونکہ ان کا یقین تھا کہ اللہ والے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرماتا۔ اب حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ دعا کر دیں اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ شیخ ابراہیم مجذوب نے ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا انہیں اولاد عطا فرما۔ دعا ختم ہونے کے بعد ان لوگوں سے ارشاد فرمایا اللہ تجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ تجھے یقیناً اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ وقت گزرا، کچھ دن گزر جاتے، ایک دن آتا ہے رات ہو جاتی، ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ وہ سید ابراہیم جو بادشاہ تھے، جو وہاں کے والی تھے، جو وہاں کے حاکم تھے، جو سلطنت کے مالک تھے، وہ بھی سو جاتے۔ جب وہ سو جاتے ہیں نصیبہ جاگ اٹھتا ہے، جب وہ سو جاتے ہیں نصیبہ جاگ اٹھتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، سرہانے دیکھتے کوئی اور نہیں آمینہ کے لال تشریف فرما، عبداللہ کے پیارے تشریف فرما، امام الانبیاء تشریف فرما، سید الکونین تشریف فرما، مختار کائنات تشریف فرما ہے، ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک دعا میں اکثر جگہوں پر جب بھی یہ واقعہ یا کوئی بھی زیارت والا واقعہ بیان کرتا ہوں اکثر و بیشتر میں یہ دعا کر لیا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی زیارت کا جام نصیب فرمائے، نوش فرمائے، ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے حبیب کے چہرے کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ جب وہ سو جاتے شیخ سید ابراہیم تو خواب کے اندر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ اپنی زیارت سے مشرف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا کونین کے تاجدار سرہانے تشریف فرما، حکمت کے پھول برسنے لگتے، موتی کی جو لڑی ہے وہ بالکل جھڑنے لگتی ہے۔ مصطفیٰ کریم اپنے مقدس لبوں کو حرکت دیتے، پتلی پتلی گلے کچھ سکھی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ابراہیم تمہیں بیٹے کی خواہش ہے، فرزند کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، جا میں نے تجھے ایک کے بدلے 2 بیٹے عطا فرما۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، سوال ایک بیٹے کا تھا، نواز رہے یہ 2 بیٹے سے۔ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور فرماتے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ میرے امام فرماتے کہ اگر بندہ ایک چیز کا سوال کرے رسول اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم بیٹے کی خواہش ہے، میں تجھے ایک نہیں 2 بیٹے عطا کروں گا۔ مصطفیٰ کریم تشریف لے جاتے، اب وہ بیدار ہوتے، وقت گزرتا ہے، یقیناً میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات تھے، آپ نے جو اپنی زبان اقدس سے بات ارشاد فرمائی تھی، پیشین گوئی آپ نے دی تھی، غیب کی خبر دی تھی، اس
کی خلاف ہو جائے، اس کی مخالفت ہو جائے، اللہ اسے ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ وقت گزرا، اللہ نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ بھی فرمایا تھا، ایک بیٹے کا نام اشرف رکھنا، ایک بیٹے کا نام عارف رکھنا، اور اشرف اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا ولی کامل ہوگا، اس کی خاص طریقے سے تربیت کرنا۔ دنیا نے دیکھا، وقت گزرا، اللہ نے مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے جو نکلے ہوئے کلمات تھے انہیں صداقت کا پیکر بنا کر کے اپنے نبی کی امت کے سامنے پیش فرمایا، اور اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام اشرف رکھا گیا، ایک کا نام عارف رکھا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہیں یہ اشرف کون؟ یہ اشرف وہی ہے جسے آج کل ہم تارک السلطنت اشرف زمانہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہی اشرف ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی بشارت کا صدقہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، مصطفیٰ کریم جس کے تعلق سے یہ فرمائے یہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا، اس ذات کی شان اور عظمتوں کا کیا کہنا؟ جسے آمنہ کے لال فرمائے یہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا، ولایت کے منصب پر فائز ہوگا، اس شخص کی، اس ذات کی، اس ہستی کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ یقیناً اشرف کا مرتبہ، اشرف کا مقام، اشرف کی عظمت، اشرف کی رفعت بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑے ہو جاتے، 7 سال کے ہوتے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے اپنے نبی کا کیسا فیضان عطا فرمایا۔ 7 سال بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ اشرف جب 7 سال کے ہوتے ہیں اللہ کا کلام پورا قرآن مقدس زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ یقیناً یہ کرامت ہے اشرف کی، اللہ کا فضل ہے، نبی کا معجزہ ہے اور اشرف کی کرامت ہے۔ 14 سال کے ہوتے تمام علوم کے اندر مہارت حاصل کر لیتے، مگر جب 15 سال کی عمر ہوتی ہے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو، محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام، انبیاء کرام گزرے ہیں، اللہ نے سب کو آزمایا ہے، سب کو آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور پھر اگر انہوں نے صبر کیا، یقیناً صبر کیا، اگر مگر کی تو کوئی بات نہیں۔ جو یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے۔ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کا شعر، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے۔ یعنی جن کو شک ہے، یقین نہیں ہے، وہ اگر مگر یہ ساری چیز میں رہتے ہیں۔ ہمارا تو الحمدللہ اللہ و رسول کی ذات کریمہ کے اوپر پورا یقین کامل ہے، مکمل اعتماد۔ والد گرامی کا سایہ 15 سال کی عمر میں سر سے اٹھ جاتا ہے۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ جب بندے کو کوئی مرتبہ ملنے والا ہوتا ہے، اللہ اسے آزماتا ہے، آزمائش کے اندر رب کعبہ اسے مبتلا فرماتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب جو تخت نشینی تھی، تاجداری تھی، حکومت، سلطنت، ساری چیزیں آپ کے سپرد کر دی جاتی ہے، آپ بادشاہ بن جاتے 15 سال کی عمر میں۔ 10 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 25 سال ہو جاتی ہے۔ 733 ہجری کی یہ بات ہے۔ مگر یہ اشرف حکومت کے لیے، ظاہری حکومت، سلطنت، تخت و تاج، بادشاہی وغیرہ کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا۔ یہ اشرف تو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا۔ 733 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، معزز مہینہ، مکرم مہینہ، رفعت والا مہینہ، بلندی والا مہینہ، وہ سایہ فگن ہے 27ویں رمضان، جسے ہم بڑی رات کا بڑا دن کہتے ہیں، چونکہ 26 کی رات دن گزر کر کے جو شب آتی ہے 27 شب، اسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ وہ رات جب گزر جاتی ہے اور 27واں دن آتا ہے، اسے ہم الحمدللہ بڑا دن کہتے ہیں۔ یہ 27 تاریخ آتی ہے، صبح حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہوتے، ارشاد فرماتے اشرف یہ جو ظاہری سلطنت ہے اسے چھوڑ کر کے ہمیشگی والی سلطنت اختیار کر۔
یعنی جو تمہاری بادشاہی ہے، سلطنت ہے، تخت و تاج ہے، تاجداری ہے، اسے چھوڑ کر کے، یہ تو ظاہر ہے ایک دن فنا ہونے والی ہے، ارے وہ سلطنت اختیار کر جو کبھی بھی فنا نہیں ہو۔ وہ سلطنت کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنا ہے، اللہ کی یاد میں مصروف رہنا ہے۔ تو اشرف نے وہ ظاہری سلطنت جو ایک دن فنا ہونے والی تھی، اسے ٹھوکر مار کر کے ایسی سلطنت کو گلے لگایا جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی تھی۔ یعنی اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھ رہا۔ تو حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نصیحت پر عمل کرتے دوسرے دن اپنے بھائی اعرف کو تخت نشیں کر دیتے ہیں، سلطنت، حکومت، تاجداری وغیرہ ساری ذمہ داری سونپ دیتے ہیں اور شہر سے باہر نکلنے کا ارادہ فرما۔ ماں نے کہا بیٹے ایسے مت جا، بلکہ وزیروں کو لے لو، امیروں کو لے لو، جو حکومت کے کارکنان ہیں ان کو لے لو تاکہ پتہ چلے کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ ان سارے کے سارے لوگوں کو لے لو۔ مخدوم سمنہ اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی بات مانتے اور امیر و وزیروں کی جماعت کے ساتھ شہر سے باہر روانہ ہوتے۔ کچھ دوری پر جا کر کے ارشاد فرماتے وزیروں سے، امیروں سے، اب جاؤ یہاں سے اشرف اکیلے جائے، اب کسی کے ساتھ کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کسی رفیق، خلیل، دوست، صدیق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اشرف یہاں سے اکیلا جائے۔ پھر دنیا نے دیکھا مخدوم سمنہ پوری دنیا کا گشت لگا کر کے، اسی وجہ سے آپ کو جہانگیر کہا جاتا ہے۔ جہانگیر کا مطلب ہوتا ہے دنیا گھومنے والا، دنیا میں گردش کرنے والا، اسی بنیاد پر آپ کو جہانگیر کہا جاتا ہے۔ دنیا کا گشت لگا کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ جس دھرتی پر ہم جیتے ہیں، چلتے ہیں، جس سرزمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، اس دھرتی کے اوپر یعنی ہندوستان کے اندر بنگال کی سرزمین پہ پہنچتے، جیسے ہی پہنچتے برجستہ ارشاد فرماتے بوئے یار میں آیا، مجھے اپنے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی۔ چونکہ فارسی کے اندر ایک مقولہ ہے ولی را ولیمی شناست، کہ ولی کو ولی ہی جان سکتا ہے۔ پہنچے منزل مقصود، چونکہ ایک ہدف متعین تھا۔ حضرت خضر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علاء الحق پنڈوی جنہیں کہا جاتا ہے، جن کا مزار مقدس بنگال کی سرزمین پر ہے، وہ تمہارے پیر و مرشد بنیں گے، جا کر کے ان کی تمہیں تلاش کرنی ہے۔ بنگال پہنچتے برجستہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی۔ پہنچتے ہیں، مرید بنتے، خلافت وغیرہ ملتی ہے، اور پھر انہیں جو کچوچا مقدسہ آج جس جگہ پر واقع ہے وہاں کی ولایت مل جاتی۔ جا کر کے وہاں جاؤ، بسو، آباد رہو، اس علاقے کو آباد کرو اور اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرو، رہبری۔ آپ وہاں پر جاتے، بستے، جوگی وغیرہ کو وہاں سے ہٹاتے، آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، بہت ساری لمبی تفصیل ہے۔ بس آپ جب وہاں پر بستے، ایک کرامت کا ذکر کر دوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ اسی ہندوستان کے سرزمین پر، اسی گجرات نامی صوبے کے اندر، احمد آباد کے اندر ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے مریدین سیاحت کے لیے، سیر کے لیے، گھومنے کے لیے شہر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک باغ کے اندر پہنچتے، دیکھا کہ ایک فقیر ہے، انتہائی حسین و جمیل ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، حسن و جمال کا مجسمہ ہے۔ تعجب سے دیکھتے، حیرت و استعجاب سے ان کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں گوتازن ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ اس فقیر کو دیکھ کر کے کیا تعجب کر رہے، ذرا سا آگے چلے جاؤ، ایک بت خانہ ہے، اس کے اندر چین سے، جسے آج کل ہم چائنا کہتے ہیں، وہاں سے تراش کر کے بت لائے گئے ہیں، حسین و جمیل ہے، انتہائی خوبصورت ہے، ذرا جا کر کے تو دیکھو۔ وہ جو مریدین کی جماعت تھی وہ اندر جا کر کے پہنچ جاتی، دیکھا کہ جمیل، حسین و جمیل بت تراش کر کے لائے گئے ہیں۔ ایک مولانا تھے جن کا ایک شخص تھے جنہیں کچھ گل نوی اس طریقے سے ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت جو تھا وہ انتہائی حسین و جمیل لڑکی کی شکل کا ایک بت وہاں پر تھا، بنایا ہوا تھا، اسے نصب کیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا گل نوی جن کا نام تھا، جیسے ہی دیکھا، چونکہ حسین و جمیل بالکل لڑکی کی وہ شکل کا بت بنا ہوا تھا، جو ہی دیکھا اس پر فدا ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے، دل داجہ ہو جاتے، اس کی عشق کے اندر، اس کے عشق کے اندر، اس کی محبت کے اندر، اس کی الفت کے اندر گرفتار ہو جاتے۔
اس کی محبت کے اسیر بن کر کے رہ جاتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، چونکہ وہ بت تھا، حرکت ورکت جان روح وغیرہ اس میں کچھ نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے وہیں پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے چل اٹھ جا یہاں سے، مگر وہ بے جان چیز تھی، اس میں کوئی اثر وغیرہ تو ہونا نہیں، کوئی تاثیر، جان روح سانس یہ ساری چیزیں ہیں نہیں، مگر دل آ گیا تھا، اگرچہ وہ بت ہے، اگرچہ وہ کیا ہے مجسمہ ہے، اگرچہ اس کی کوئی جان روح وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے، مگر پھر بھی دل آ گیا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سمجھایا بجھایا کہ بھائی یہ کیا کر رہے، مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دبا، وہاں سے نہیں ہلے، اتنا عشق ہو گیا، اتنا پختہ عشق ہو گیا کہ کھانا پینا آرام کرنا تک چھوڑ دیا۔ 2-3 دن گزر گئے، اب جو مریدین تھے دوسرے، ان سے دیکھا نہیں گیا کہ گل نبی کی یہ حالت، ان کو رحم آیا، حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے پہنچتے، مخدوم سنہ تاریخ السلطنت اشرف زمانہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں پورا حال بیان کرتے کہ حضرت ایسی بات ہے، آپ کا ایک مرید جس کا نام گل نبی تھا، ایک پتھر کی صورت میں ایک لڑکی کی شکل وہاں پر بنائی گئی ہے، اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا ہے، فدا ہو گیا ہے، اس بت کے اوپر اس بندے کا دل آ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، مخدوم سمنا خود چلے گا، اشرف خود وہاں پر چل کر کے دیکھے گا کہ کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے۔ وہاں پر پہنچتے حضرت، اللہ اکبر، جب مخدوم سمنا وہاں پر پہنچتے، دیکھا تو 3 دن سے کھانا پانی دانا وغیرہ بالکل پیٹ میں نہیں گیا تھا، بالکل حالت جو تھی آپ کی بالکل کمزور ہو گئی تھی، گل نبی کی جو حالت تھی انتہائی کمزور ہو گئی تھی، ضعیف اور لاغر ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ انہی رندوں سے قائم ہے نظام میکدہ ساقی کہ جن سے دوسروں کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت نے جو ہی دیکھا کہ بے کسی کے عالم میں ہے، بے بسی کے عالم میں ہے، حضرت سے دیکھا نہیں گیا، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، آپ رونے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے اس جو لڑکی کا بت تھا اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کاش اللہ رب العزت اس بت کے اندر جان ڈال دے تو یہ نوبت نہ آئے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کاش کہ اللہ رب العزت اس سنگین یعنی پتھر کے بت کے اندر جان ڈال دے۔ ابھی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے تھے کہ کاش اللہ اسے جاندار بنا دے، جان والا بنا دے، ابھی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلنے کے بعد وہ جو بت تھا فوراً جاندار ہو کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے اور حرکت کرتے ہوئے وہ لڑکی کا جو مجسمہ تھا آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ یقیناً یہ اللہ والوں کی کرامت تھی کہ اگر پتھر کے اوپر ہاتھ لگا دیا رب کعبہ نے اس میں جان ڈال دی، رب کعبہ نے اسے جاندار بنا دیا۔ ایک پتھر کے اوپر ہاتھ رکھا، رب کعبہ نے اسے جاندار بنا دیا، جان ڈال دی، روح ڈال کر کے اسے زندگی عطا فرما۔ مخدوم سمنا نے پھر جو گل نبی نام کے جو آپ کے مرید تھے ان کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح عقد وغیرہ فرما دیا۔ آج بھی بتانے والے بتاتے، کتابوں میں بھی لکھا کہ ان کی جو اولاد جو ہوئی ان کے بدن کے اندر، جسم کے اندر ایک نشانی کہ ہاتھ کے کسی حصے میں پتھر وغیرہ کی آمیزش، یعنی پتھر کی طرح سخت جگہ ان کے دونوں ہاتھوں میں سے کسی ہاتھ میں یقیناً وہ رہتی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے چیک کیا جائے تو پتھر کی جگہ، پتھر کی طرح سخت جگہ ہاتھ میں کہیں نہ کہیں رہتی ہے، یہ ان کی نشانی۔ جتنی بھی اولاد ان کی ہوئی ایک نشانی اللہ رب العزت نے باقی رکھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ پوچھ انہیں ارادت ہو تو دیکھ انہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انہیں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسینوں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، پتھر کو ہاتھ لگا دیا، جاندار بنا دیا۔ وہ مخدوم یقیناً ہم پر اگر کرم فرمائیں گے، اگر ہم گناہ گار ہیں اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو وہاں پر مرادیں پوری ہوتی۔ جو بندہ صدق دل سے، ارادت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور بھروسہ رکھتے ہوئے، اعتماد رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر ان کا وسیلہ لے کر کے یا ان کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ رب العزت ان کے آستانے پر مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا،
انسان اگر ارادت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دو شخصیت، ایک نے تو مشرق کو سنبھالا اور ایک نے مغرب کو سنبھالا۔ دنیا جسے قطب ولایت شہنشاہ سورت سید جمال الدین خواجہ دانا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ ذات تھے جنہوں نے مغرب یعنی ویسٹ کو سنبھالا، تو دوسرے مقام پر اشرف نے مشرق یعنی ایسٹ کو سنبھال لیا۔ وہاں انہوں نے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی، تو یہاں سورت کی سرزمین پر تشریف لا کر کے خواجہ دانا نے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی اور بہت سارے لوگوں کو توبہ کا گھوگر بنا دیا، توبہ کا دلدادہ بنا دیا، ان کے عقیدوں کو سنوار دیا، بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان، آپ حضرات نے ان کی سیرت کے کچھ گوشے سنے ہوں گے، بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ یہ خواجہ دانا، ان کی ذات کریمہ اللہ اکبر، بہت سارے ان کے بھی واقعات ہیں، بہت ساری کرامتیں، کشف و کرامات کے واقعات، بس ایک کرامت عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ خواجہ دانا بچپن ہی سے جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، صحرا کے اندر اکیلے نکل جایا کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ مل کر کے ذکر الہی میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ بڑے ہو جاتے، شادی ہو جاتی ہے، اولاد و امجاد ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ عادت آپ کی نہیں جاتی۔ آپ جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، صحرا کے اندر تشریف لے جاتے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، ذکر کے اندر وہاں جا کر کے مصروف ہو جاتے۔ اللہ اللہ کے صداؤں سے پورا جنگل جو تھا وہ جانوروں کی آواز کے ساتھ اور آپ کی آواز کے ساتھ پورا کے پورا گونج اٹھتا تھا، وہاں پر ذکر الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، صحرا کے اندر تشریف لے جاتے، شہر سے باہر اتفاق سے وہاں کے معززین اور کریم لوگوں کی جماعت آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور دست بردہ دست بستہ ادب کے ساتھ عرض کرتی ہے، مؤدب طریقے سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا حضور، یا خواجہ دانا، ہم پر کرم فرمائے، ہمارا جو بادشاہ ہے اسے لقوہ لگ گیا ہے، اسے فالج ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، اللہ اسے شفا یاب کر دے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے، اللہ اسے تندرستی عطا فرما دے، اللہ اسے توانائی عطا فرما دے، اللہ اسے صحت عطا فرما دے۔ خواجہ دانا اللہ اکبر منع کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں سے کسی کی بے کسی، کسی کی بے بسی، کسی کی مصیبت، کسی کی تکلیف، کسی کی اذیت، کسی کے دل کو توڑنا، اللہ کے یہ جو اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، اسے ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ایک کام کرنا، رات میں اپنے بادشاہ کو کسی محل کے کمرے کے اندر رکھ دینا، بلا لینا اور وہاں پر حاضر کر دینا، اور میں بھی وہاں پر پہنچ جاؤں گا، دروازہ بند کر دینا اور محل کے جتنے بھی دروازے وہ سب بند کر دینا، اور جتنے بھی سوراخ جسے ہم ہول کہتے ہیں، جتنے بھی، وہ والا ہول نہیں، ڈائننگ ہول وہ والا نہیں، بلکہ سوراخ، جتنے بھی ہول ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دینا، کپڑے وغیرہ رکھ کر کے، اور دروازے وغیرہ بند کر دینا۔ حضور خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کے ارشاد پر عمل کیا گیا، حکم پر عمل کیا گیا۔ رات ہوتی ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، بادشاہ سلامت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور خواجہ دانا تشریف لاتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، دوسرا دن آتا ہے صبح کے وقت، جب لوگ اپنے بادشاہ کی زیارت کے لیے کمرہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بادشاہ جس کے پیر میں لقوہ لگ گیا تھا، فالج بڑھ گیا تھا، اللہ نے خواجہ دانا کے صدقے میں مکمل شفایا فرما دی۔ اب لقوے کا، فالج کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ لوگ بالکل تعجب میں، حیرت و استعجاب میں ہیں کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ کل تو یہ بادشاہ سلامت چل بھی نہیں رہا تھا، اور چلنے پھرنے سے بالکل یہ بندہ جامد تھا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، مگر ایک رات کے اندر اس کا فالج ختم ہو گیا، لقوہ ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی، مصیبت دور ہو گئی، اس کا درد شدہ مکمل ختم ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے بادشاہ سلامت سے پوچھا آخر کیا بات ہے، کیا ہوا تھا، ذرا بتائیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ رات کا بالکل آخری حصہ تھا، قطب ولایت شہنشاہ سورت سید جمال الدین خواجہ دانا رات کے آخری حصے میں میرے پاس تشریف لائے، کچھ پڑھا، کچھ تلاوت کی، اور پڑھ کر کے میرے پیر کے اوپر جہاں مجھے لقوہ تھا، جہاں مجھے فالج تھا، وہاں پڑھ کر کے ہاتھ پھیرا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ
کی برکت سے میرے فالج کو آگ جھپکنے کے اندر دور کر دیا، پلک جھپکنے کے اندر وہ لقوے کو، وہ فالج کو پلک جھپکنے کے اندر آپ کے ہاتھ کی برکت سے رب کعبہ نے اس بیماری کو دور فرما دی۔ یہ اللہ والوں کی کرامت، یہ حضور خواجہ دانا کی کرامت، آج بھی آپ کی کرامت، آج بھی آپ کی نوازش، آج بھی آپ کی عطا، آج بھی آپ کے کرم کی بارشیں برس رہی ہے۔ جو بندہ عقیدت کے ساتھ خواجہ دانا علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جائے، دعا کرے صدق دل سے، نماز پڑھ کر کے دعا کرے، یقیناً اللہ رب العزت اس کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے گا، اس کے خالی دامن کو اللہ رب العزت گوہر مراد سے بھر دے گا، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کا فیضان ہمیں تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، دعا ہو جائے۔